محررہ سننے آئے تو بتائیں گے محررہ کیا ہے. مائک پر عطیف میاں قادری برکاتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حاله الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلى من لدیہ صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ. کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ. وہ ہیں بے مثال درینچ شک حسنت جمیع خصالہ. انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے اس بار پھر ہمیں اور آپ کو اس مبارک عرس کی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صاحب سجادہ تاجدار ماریرہ حضور امین ملت مدد اللہ العالی ممبر رسول پر جلوہ افروز ہیں. حضور شرف ملت جلوہ افروز ہیں. میرے آقا نعمت مرشد گرامی حضرت الشاہ سید نجیب حیدر میاں رفیق ملت مدد اللہ العالی جلوہ گر ہیں. حضور سرکار کلاں حضرت سید امان میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العالی تشریف فرما ہے. دیگر شہزادگان جلوہ افروز ہیں. ملک کے موقر علماء کرام تشریف فرما ہے. ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور سے جگمگاتے ہوئے میدان میں ہمیں اور آپ کو جمع فرما دیا ہے. غوث اعظم کے سلسلے کی ایک عظیم بارگاہ، غوث اعظم کے نائب مطلق وارث و جانشین، ان کے سلسلے کو ہندوستان میں چار چاند لگانے والے اختاب ماریرہ اور ان کے شہزادگان اس درگاہ میں آرام فرما رہے ہیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان حضرات کے خادم ہیں، نوکر ہیں. حضور رفیق ملت مدد اللہ العالی نے میرے تعارف میں جو فرمایا یہ ان کی محبت ہے، اور انہی نے مجھے اس منصب پر بٹھایا ہے جس کا حوالہ انہوں نے دیا خانقاہ بدایوں کے تعلق سے. مگر میرا اصلی تعارف یہ ہے کہ آج سے تقریباً
270-75 سال پہلے غوث زماں قبلہ جسم و جاں ابو الفضل حضور آل احمد شمس ماریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خانقاہ میں ایک مولوی پال لیا تھا. بس میں اسی مولوی کی اولاد ہوں. یہ میرا تعارف ہے. میں تو صحیح سے اس خانقاہ کا نوکر اور چاکر ہونے کی بھی حیثیت میں نہیں ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اس خانقاہ کا نوکر اور چاکر بنائے. میرے پیر و مرشد نے بہت ساری منقبتیں پیش کی ہیں ماریرہ شریف کے بزرگوں کی بارگاہ میں. اس میں سے کچھ ایک چند شعر میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سماعت فرمائے. تعالی اللہ علو شان فیض آثار ماریرہ. ماریرہ کو ہلکے میں نہ لیجئے. بجز ماریرہ نہ دیتے. سوائے ماریرہ کے ہمیں کوئی دوسرا راستہ دکھتا نہیں. پرسوں حضور کا فون آیا اور مجھ سے کہا کہ کہاں ہو. میں نے کہا میں تو دولت آباد شریف میں ہوں اور 19 کو بدایوں پہنچوں گا. تو حضرت نے فرمایا 19 کو بدایوں آؤ گے. یہ بتاؤ تم ماریرہ 17 کو آؤ گے کہ 18 کو آؤ گے. میں نے کہا حضور میں 19 کو بدایوں پہنچوں گا. تو فرمایا کیا ماریرہ بدایوں کے راستے میں نہیں پڑتا؟ میں نے کہا حضور ماریرہ تو ہمارے لیے جنت کے راستے میں پڑتا ہے. بدایوں کیا چیز ہے؟ تو جنت کے راستے میں ماریرہ. تو ماریرہ کیا ہے؟ سماعت فرمائیے کہ تعالی اللہ علو شان فیض آثار ماریرہ. یہ کوئی کھوکھلا دعویٰ نہیں ہے. اس آستانے اور اس گنبد کے نیچے جو بزرگ آرام کر رہے ہیں ان کی شان تو ہم کیا بیان کریں گے، مگر جو میں عرض کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے. لوگوں کا نہیں بلکہ اولیاء کا، اصفیاء کا، اقطاب کا، اللہ کے نیک بندوں کا، عارفین کا یہ ماننا ہے اور یہ اس پر ان کا اعتقاد ہے کہ تعالی اللہ علو شان فیض آثار ماریرہ. حضور غوث کا دربار ہے دربار ماریرہ. حضور غوث کا دربار ہے دربار ماریرہ. اور بحمد اللہ کھلا پھر خانہ خمار ماریرہ. بحمد اللہ کھلا پھر خانہ خمار ماریرہ. منائے کیوں نہ خوشیاں آج سب میخار ماریرہ. منائے کیوں نہ خوشیاں آج سب میخار ماریرہ. اور رہے تا حشر یوں ہی گرمیے بازار ماریرہ. رہے تا حشر یوں ہی گرمیے بازار ماریرہ. پھلا پھولا رہے یا رب صدا گلزار ماریرہ. پھلا پھولا رہے یا رب صدا گلزار ماریرہ. اور حضور صاحب البرکات کی شان کرم دیکھو. حضور صاحب البرکات کون ہیں؟ صاحب البرکات وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ سے غوث اعظم کا خزانہ ہندوستان میں لٹایا جا رہا ہے. جن کے دروازے کے بھکاریوں کا عالم یہ ہے کہ ہندوستان میں غوث اعظم کی عظمت کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے. اس آستانے اور چوکھٹ پہ جھولی پھیلانے والوں کا عالم کیا ہے؟ پوری دنیا جان رہی ہے. پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے. اور آج کی بات نہیں ہے. جس دن سے سیدنا صاحب البرکات نے مسند سجائی ہے اس دن سے لے کر آج تک، اور یہ میرا ایمان ہے کہ آج سے لے کر قیامت تک غوث اعظم کو ہندوستان میں اور ان کے سلسلے کو ہندوستان میں پہچانا جائے گا تو ماریرہ سے پہچانا جائے گا. اسی سفید گنبد سے پہچانا جائے گا. اور غوث اعظم کی سلطانی پر، ان کی بادشاہت پر، ان کی سلطنت پر اگر ہندوستان میں کوئی دلیل و برہان ہے تو یہ سفید گنبد ہے جو بتا رہا ہے کہ غوث اعظم سلطان الاولیاء ہے. غوث اعظم قطب الاقطاب ہے. غوث اعظم اللہ کے وہ ولی ہے کہ ان جیسا مقام کسی نے نہیں حاصل. جب ان بزرگوں کا یہ عالم ہے کہ وہ مقام کسی کو نہیں ملا جو ان بزرگوں کو ملا. شمس ماریرہ جیسا بزرگ یہاں موجود ہے. اب ٹائم چونکہ مختصر ہے، حضرت فرما رہے تھے کہ آج کی جلدی محفل ختم کریں گے. آپ کے کھانے پینے کا بھی حضرت کو بڑا خیال رہتا ہے کہ دور سے آئے ہوئے احباب بیٹھے ہیں، بہت دیر تک بٹھالنا بھی صحیح نہیں ہے، تو ان کو محفل کے بعد لنگر خانے میں بھی جانا ہوتا ہے. لہذا محفل کا جلدی ختم کرنے کا ارادہ فرمایا. تو سماعت فرمائے کہ حضور صاحب البرکات کی شان کرم دیکھو. ہے پہم بارش برکات بر زوار ماریرہ. ہمیں اگرچہ ہمیں بارش محسوس نہیں ہو رہی ہے، ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے،
ہمارے کپڑے نہیں بھیگ رہے ہیں، مگر یہ وہ بارش ہے جو ہمارے دل کی سیاہی کو دھو دیتی ہے، جو ہمارے باطن کی کالک کو دھو دیتی ہے۔ یہ وہ بارش ہے جو آج تمام زائرین پر صاحب البرکات کے فیض و کرم سے ہو رہی ہے۔ سماعت فرمائے کہ شہ، یہ ترتیب سے ہیں، شہ آل محمد سے آیا شان محمد ہے۔ کون حضرت آل محمد؟ سیدنا آل محمد اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جو میں حضرت ایک پان کھا لیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو لگے کہ ان کا روزہ نہیں ہے، بس، ورنہ ایسا نہ ہو کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ بتائیے حضرت نے عید کے دن بھی روزہ رکھ لیا، حالانکہ سب غلام ہی تھے سامنے، کون اس کی بدگمانی نہیں کرتا، مگر ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ تو ایسے عابد شب زندہ دار، ایسے صائم الدہر اور قائم اللیل، اور ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے، اور وہ عبادت اور ریاضت اور وہ مجاہدات جو آپ نے کیے ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک الگ جلسے اور الگ سیمینار کا موضوع ہے۔ تو عرض کیا ہے کہ شہ آل محمد سے آیا شان محمد ہے، اور نبی زادے علی کے جانشین سردار مارہرا، نبی زادے علی کے جانشین سردار مارہرا۔ یہ جو مشہور روایت ہے کہ مارہرا میں 7 اقطاب ہیں، تو اس میں سے یہ دوسرے کتب ہیں، مگر احمد بھائی کے جد امجد حضرت قاضی غلام شبر صاحب نے لکھا ہے کہ مارہرا میں 9 اقطاب ہیں، اور انہوں نے اوپر سے سلسلہ لیا ہے، تو اس حساب سے یہ چوتھے کتب ہیں۔ پھر عرض کیا کہ حضور سید حمزہ کی جو سیف یمانی ہے، ایک ہے دعائے سیفی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ سیدنا شاہ حمزہ کے اپنے ساتھ بلگرام سے تلوار وغیرہ لائے تھے، میں نے کہا یہ وہ تلوار نہیں ہے جو دکھائی دیتی ہے لوہے کی، ایک دعائے سیفی ہے۔ اس سیفی کے حضرت ایسے زبردست عامل تھے، اس وظیفے کے ایسے عامل تھے آپ کہ آپ نے اپنے کچھ مریدوں کو تو یہ بغیر وظیفے کے عطا کر دیا، اور ایسی مجرب ہو گئی یہ دعا، یہ وظیفہ ایسا مجرب ہو گیا کہ اب جو سیدنا شاہ حمزہ کی اجازت سے یہ وظیفہ کر لیتا ہے، اس کا حال بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ کسی سے کہے کہ پانی لا دو 1 لوٹا، اور آدمی بھول جائے نہ لا سکے، تو اس کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اتنا بھی کہنا نہ مانے اس کا، تو اس کے حالات برے ہو جاتے ہیں۔ تو عرض کیا ہے کہ حضور سید حمزہ کی جو سیف یمانی ہے، 2 دھاری ہے وہ تیغ بے آماز تلوار مارہرا، اور اسی میں سبحان اللہ، اسی میں حضرت اچھے میاں جیسا ولی بھی ہے۔ یہ وہ ولی ہے کہ جس کی پیدائش سے پہلے اس کے پردادا نے اعلان کر دیا تھا کہ ایک صاحبزادے ہمارے خاندان میں تشریف لائیں گے جس سے خاندان کی عظمت دوبالا ہو جائے گی، 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ وہ ولی ہے اللہ کے۔ اور دوسری بات ایک اور سنتے چلیے کہ شمس مارہرا نے کسی مدرسے میں داخلہ لے کے تعلیم حاصل نہیں کی، مارہرا سے باہر بھی شاید و باید ہی کبھی نکلے ہوں، لیکن عالم یہ تھا کہ لوگ ظاہری اور باطنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے حضور شمس مارہرا کے پاس آیا کرتے تھے۔ دہلی میں درسگاہ لگی ہوئی تھی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی درسگاہ لگی ہوئی تھی، وہاں پر لوگ تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے، لیکن جب مسئلہ وہاں بھی حل نہیں ہوتا تھا تو شاہ صاحب فرماتے تھے کہ اب ہمارے بھائی آل احمد کے پاس مارہرے چلے جاؤ، اب تمہارا مسئلہ وہیں حل ہو سکتا ہے۔ وحدت الوجود وغیرہ کے کچھ مسائل ایسے ہوتے تھے۔ تو اسی میں حضرت اچھے میاں جیسا ولی بھی ہے، بڑی سرکار ہے، بے شک بڑی سرکار مارہرا، اور حضور شمس مارہرا کی کرنوں سے منور ہیں، ابھی تک سب گلی کوچے در و دیوار مارہرا، اور خوشا قسمت مجیدی ہوں، میرے آقا و مولا ہیں، حضور عین حق وہ محرم اسرار مارہرا، اور زمانہ کہتا ہے آل رسول احمدی جن کو ہے جانے آل احمد تر رہے دستار مارہرا۔ اور جناب اللہ، یہ تو اگر گستاخی نہ محسوس کرے میرا ضمیر تو میں تو اب کبھی کبھی کہہ دیتا، مطلب یہ کہنا نہیں چاہیے مجھے، اتنا بدایوں شریف میں رہے کہ اب یہ ہو جاتا کہ حضرت ابو الحسین عبد نوری مارہر بھی ثم بدایوں نہیں، مگر میں یہ جرات کر نہیں پاؤں گا کہنے کی۔ میاں صاحب جناب ابو الحسین احمد نوری کا کیا کہنا، میاں صاحب حقیقت میں ہے ایک مینار مارہرا، میاں صاحب حقیقت میں ہے ایک مینار مارہرا، خدا کا شکر کر سالم کہ تجھ کو تیرے مرشد نے بنایا خادم دربار گوہر بار مارہرا،
اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة و سلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنی تازہ نعت کے 3 شعر اور پڑھوں گا کہ آپ کو میں بتاؤں کہ جس عرس میں ہم لوگ شریک ہیں، عرس قاسمی میں، تو صاحب عرس سے اور ان کی نوازشات اور وہ تعلقات جو خانقاہ قادریہ کو حاصل تھے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ میں یہاں سب سے زیادہ شعر پڑھ کے جاؤں. اس کا تقاضا یہ کہ جو تعلقات اور جو نوازشات حضرت کی رہیں خانقاہ پر اور مدرسے پر، کہ آپ تشریف لائے مدرسہ عالیہ قادریہ، اور یہ شرف عالیہ نے مدرسہ کو بخشا کہ آپ نے وہاں رہ کر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے اساتذہ کو شرف بخشا اس بات کا. تو مطلب سماعت فرمائے. کلیم بھائی دیکھیے گا، ان کی فرقت میں کہاں چین و سکون ہے یوں ہے، ان کی فرقت میں کہاں چین و سکون ہے یوں ہے، درد دل سوز جگر روز فزوں ہے یوں ہے، درد دل سوز جگر روز فزوں ہے یوں ہے. اور جب سے لو تم سے لگی ہے تو عجب حال میں ہوں، جب سے لو تم سے لگی ہے تو عجب حال میں ہوں. اب یہاں ہوش و خرد ہے نہ جنوں ہے یوں ہے، اب یہاں ہوش و خرد ہے نہ جنوں ہے یوں ہے. آخری شعر سماعت کریں کہ ان کا یہ طرز تغافل بھی مزہ دیتا ہے، ان کا یہ طرز تغافل بھی مزہ دیتا ہے. میری فریاد پہ اب نہ ہے نہ ہوں ہے یوں ہے، میری فریاد پہ اب نہ ہے نہ ہوں ہے یوں ہے. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ وارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جس برکاتی دولہا کی آپ زیارت کر رہے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں اور سال بھر کرتے رہتے ہیں، یہ کس کے جانشین ہیں؟ یہ حضور سیدنا احسن العلماء کے جانشین ہیں. آپ نے ان کی بھی زیارت کی ہوگی. کس کس نے زیارت کی ہے حضور احسن العلماء کی؟ مبارکباد ہو آپ کو خوشخبری ہو، مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس زیارت کے صدقہ و طفیل آپ کے سارے مشکل کام بنا دے. وہ کس کے جانشین ہیں؟ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ حضرت علی ابا کے جانشین ہیں، تو بیٹے تو ہیں ان کے، مگر جس مسند پہ جلوہ افروز ہے وہ مسند کس کی ہے؟ ایک تفریق ہو جاتی ہے کہ یہ مسند اس کی ہے، یہ مسند اس کی ہے، یہ اولاد نرینہ ہے، وہ اولاد فلاں ہے. مسند کس کی تھی؟ وہ جس پر حضور احسن العلماء جلوہ گر ہوئے. مسند کس کی ہے؟ کوئی تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، مگر جس طرح صاحب البرکات نے شمس ماریرہ کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے بارے میں بتا دیا تھا، اسی طرح حضرت صاحب عرس قاسمی نے حضور حسن میاں کے پیدا ہونے کے بعد یہ فرمایا کہ حسن میاں میری ذات کا سجادہ نشین ہے، یہ میری ذات کا سجادہ نشین ہے. تو یہ مسند وہی ہے جو مسند حضور اچھے میاں کی ہے، مسند وہی ہے جو مسند حضرت صاحب قبلہ کی ہے. حضرت صاحب قبلہ کی کوئی مسند الگ سے نہیں تھی، بازار سے تھوڑی خرید کے لائے تھے، وہ مسند شمس ماریرہ کی تھی. اور اسی مسند کے جانشین و وارث میاں صاحب قبلہ بھی ہوئے. اسی مسند سے برکات و فیضان حضرت صاحب عرس قاسمی نے بھی پائے، اور اسی مسند کے جانشین احسن العلماء ہوئے، اور اسی مسند کا تنہا جانشین حضور امیر ملت موجود. یہ وہی مسند ہے. حضور رفیق ملت یہاں موجود ہے. کس کے جانشین ہیں؟ وارث پنجتن کے جانشین ہیں. وہ گدی کہاں سے آئی؟ وہ گدی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بزرگوں کے نام اگر میں گنانا شروع کر دوں، اور مجھے تو پورے بزرگوں کے نام یاد ہیں، یعنی جو سلسلے چل رہے ہیں ان کے بھی نام یاد ہیں، جن سے سلسلہ رائج نہیں ہوا ان کے بھی نام یاد ہیں، اور جن کے عقیدے گڑبڑ ہو گئے تھے ان کے بھی نام یاد ہیں. ایسا نہیں ہے. تاریخ تو پوری معلوم ہے مجھے، اور نوکروں سے زیادہ گھر کی تاریخ کسے پتا ہوگی. مگر یہ ہے کہ گھر کا بھیدی نہیں ہوں میں وفادار کتا ہوں. اور ایک بات اور سنو، ماریرہ میں کوئی گھر کا بھیدی ہو نہیں سکتا. کیا بھید کھولے گا؟ یہ بھید کھولے گا کہ شمس ماریرہ نے اگر کسی کے برس کے نشان پر، زخم پر انگلی رکھ دی تو برس کا نشان ختم ہو گیا. کیا بھید کھولے گا؟ گھر کا بھیدی کیا بتائے گا؟ یہ بتائے گا کہ میاں صاحب کی ٹوپی کی برکت سے ان کے مریدوں کے پیٹ کے درد ٹھیک ہو جایا کرتے تھے. یہ بتائے گا. کیا بتائے گا؟ گھر کا بھیدی کیا کہہ سکتا ہے؟ یہی سب تو کہے گا. جو دیکھیے جو ہانڈی میں ہوگا وہی باہر آئے گا.
ابھی کڑھاؤ میں اسلم بھائی بتا رہے تھے کڑھاؤ چڑھا ہوا ہے تو اس میں سے آلو کا بھرتا نہیں نکلے گا, کڑھاؤ نکلے گا. اور بہت شاندار خوشبو. آپ لوگ جو پیچھے لوگ بیٹھے مجھے لگتا ہے وہ اسی لیے بیٹھے کہ خوشبو سے ہی سہارا لے لیں. دونوں طرح کی خوشبو لیں آپ, یہاں سے برکاتی خوشبو لیں سلسلے کی لیں, وہاں سے برکاتی لنگر کی خوشبو لیں, اور میری تھوڑی بہت جو الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوں سنتے رہے. تھوڑی دیر کے لیے عرض کروں گا. تو یہ جس کے جانشین ہے وارث پنجتن کے جانشین ہے. وارث پنجتن کی گدی بھی چلی آ رہی تھی, حضرت مہدی میاں سے چلی آ رہی تھی, میاں صاحب قبلہ سے چلی آ رہی تھی, وہ حضرت صاحب قبلہ سے, اور وہ سترے میاں صاحب, پھر اچھے میاں صاحب, پھر سیدنا شاہ حمزہ. تو گدی وہی ہے, فیضان وہی ہے. اور بات سنتے چلو, جب یہ دونوں حضرات اسٹیج پر جلوہ گر ہو تو یہ سمجھو کہ یہ احسن العلماء کا خون بھی ہے اور شمس ماریرا کی ولایت بھی ہے. بہت خوب, سبحان اللہ سبحان اللہ. شرط خانوادہ ماریرا کی شرط یہ ہے کہ عقیدہ وہ ہو جو صاحب البرکات کا تھا, عقیدہ وہ ہو جو سیدنا شاہ حمزہ کا تھا, عقیدہ وہ ہو جو شمس ماریرا کا تھا, عقیدہ وہ ہو جو احسن العلماء کا تھا. عقیدہ اگر اپنے باپ دادا کا ہے تو فیضان وہی ہے, ولایت وہی ہے, کرامت وہی ہے, شرافت وہی ہے, نجابت وہی ہے, امانت وہی ہے, فضیلت وہی ہے. المدد وہی بات ہے. ابھی آپ دیکھیں آج اس سال کا جو اہل سنت کی آواز شائع ہوا ہے خدمت خلق پر ہے. خدمت خلق کیا چیز ہے؟ آخر خانقاہ برکاتیہ درگاہ برکاتیہ نے خدمت خلق کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کر رکھا ہے؟ کسی فارسی شاعر کا مجھے شعر یاد آیا کہ تصوف بجز خدمت خلق نیز بتسبیح و سجادہ و دلق نیز. تصوف جو ہے وہ تسبیح ہلانے اور قالین پہ بیٹھنے اور چادر اوڑھنے سے نہیں ہوتی, یہ خدمت خلق سے ہوتی ہے. اور خدمت خلق اللہ اور رسول کی پیروی کے علاوہ ہو نہیں سکتی. خدمت خلق با اثر اس وقت ہوگی جب پیروی رسول ہو, جب اللہ کا خوف ہو, اللہ کی خشیت دل میں ہو, اللہ کی مخلوق سے محبت دل میں ہو. جب تک آپ سب کا بھلا نہیں چاہیں گے خدمت خلق نہیں ہو پائے گی. آج کل لوگ کرتے ہیں ایک ایک سماج کی خدمت بنی ہوئی ہیں, بہت ساری سوسائٹیز, فلاں سماج کی سوسائٹی, تو وہ ایک محدود دائرہ ہے. خدمت خلق آپ سوچیں, علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کو صرف اس وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا کہ اس نے ایک بلی کو گھر میں بند کر دیا تھا اور کھانا پینا نہیں دیا, اور ایک شخص پر اللہ صرف اس وجہ سے راضی ہو گیا کہ اس نے ایک پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو پانی پلا دیا. خدمت خلق کے انداز مختلف ہوتے ہیں, مظاہر الگ ہوتے ہیں. یہ خانقاہیں خدمت خلق کرنے کے لیے ہوتی ہیں. لوگوں کی پریشانی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور چین و سکون ان کو دیتے ہیں. پچھلے سال بدایوں تشریف لائے تھے حضرت عرس قادری میں, تو حضرت نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور کہا کہ یہ لوگ بدایوں والے تو مجنو ہیں ماریرا کے لیے, جیسے مجنو کو محبت تھی. میں نے کہا حضور مجنو کا مقام تو بڑا آزمائش والا تھا, ہم کم ہمت لوگ اس مقام کے کہاں لائے. اور آپ نے جو ہمیں جس طرح نوازشات و الطاف آپ کی طرف سے, ہمیں تو یہ محسوس ہوتا کہ ہم تو لیلا ہیں. لیلا کو کوئی غم نہیں, تو مریدوں کو کوئی غم نہیں ہوتا, سارا غم تو پیر رکھ لیتا. اب ایسی کسی بزرگ کا شعر مجھے یاد آیا کہ تو ہی لیلا, اپنے مریدوں سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہی لیلا ترا باغم چھکارس. ارے تم تو لیلا ہو, تمہیں غم کرنے سے کیا مطلب؟ منن مجنو مرا غم سازگار ہس, مجنو تو میں ہوں, غم اٹھانے کے لیے تو میں ہوں. تو ہمارے دلوں کے حسن و ملال کو یہ لے لیتے ہیں. حضور شمس ماریرا کا ایک مرید بہت سنا گیا ہوگا, آپ سب لوگوں کو یاد بھی ہوگا کہ کالے خان ضلع بدایوں کے مرید ہو گئے تھے بچپن میں, پھر جوانی ہو گئی, داڑھی واڑی ہو گئی. جب آئے تو سوچ رہے تھے شمس ماریرا پہچانیں گے نہیں, تو شمس ماریرا نے پہچان لیا, نام لے لیا. اس نے کہا حضور کیسے پہچان لیا؟ تو فرمایا تم کیا کام کرتے ہو؟ یہ واقعہ آپ سن چکے, اس واقعے کے بعد والی بات بتانا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں بکریاں چراتا ہوں پورے علاقے کی. فرمایا تو بکریاں پھر شام کو واپس کرتے ہو تو پہچانتے کیسے ہو بھائی؟ اس کی بکری خان صاحب کی بکری ان کے یہاں, اس کی بکری سید صاحب کے یہاں, سید صاحب کی مرزا صاحب کے یہاں, تو ایسے ہو جاتا. تو کہا نہیں صاحب, وہ چرواہا کیا جو اپنی بکریوں کو نہ پہچانے. فرمایا بیٹا تو پھر وہ پیر کیا جو مرید کو نہ پہچانے. واقعہ سنا آپ نے واقعہ سن لیا, خوش ہو گئے, نعرہ لگا دیا.
آگے فرمایا کہ بیٹا تم صرف چلاتے نہیں ہو بکری کو، بھیڑیوں سے بکری کی حفاظت بھی کرتے ہو۔ یہی کام پیر کا ہوتا ہے کہ مرید کو پہچانتا بھی رہے اور مرید کی حفاظت بھی کرتا رہے۔ مریدوں کی حفاظت بھی کرتا رہے۔ اور حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت کر کے دکھا دیا۔ میاں صاحب قبلہ کے زمانے میں اندرون خانہ بیرون خانہ کچھ معاملات بگڑے اور حملے ہونے لگے، جب لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ میاں صاحب تو تقیہ کرتے ہیں، وہ تو اندر سے رافضی ہیں، تو چھپاتے ہیں اپنی بات کو، یہ تک کہ ایسے حملے ہوئے تو حفاظت کی کہ نہیں؟ ایک نہیں، دو نہیں، تین کتابیں لکھی، اپنے الفاظ سے، اپنی گفتار سے، اپنی مجلس سے، اپنے قلم سے، اپنی تحریر سے حفاظت کی کہ نہیں؟ بزرگوں کا کام یہی ہوتا ہے، حفاظت کرنا مریدوں کی۔ عقیدے پہ حملہ ہو تو عقیدے کی حفاظت، جیب پہ حملہ ہو تو جیب کی حفاظت، تعلیم پہ حملہ ہو تو تعلیم کی حفاظت، صحت پہ حملہ ہو تو صحت کی حفاظت، اخلاق پہ حملہ ہو تو اخلاق کی حفاظت، زبان پہ حملہ ہو تو زبان کی حفاظت، نگاہوں پہ حملہ ہو تو نگاہوں کی حفاظت، اور جنات اور بھوت اور شیطان پہ حملہ ہو تو اس سے بھی حفاظت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسرائیل بھیا تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ حضور رفیق ملت نے ایک دن فرمایا کہ بڑا بابا بنا پھر رہا تھا کوئی کہ یہ جادو اور وہ پھونک مار دو، فرمایا کہ یہ تو اسرائیل بھیا کر لیتے یہ کام جو تو مجھے سزا رہا کر، کہ اتنے جن بھگا دیے اور اتنے بھوت اتار دیے، یہ کام اسرائیل بھیا کرتے ہیں ہمارے یہاں پر، جو جھاڑو لگاتے ہیں، درگاہ شریف پھول چڑھاتے ہیں، تو یہ بھی کام بزرگوں کا ہی ہے، سارے کام ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ آستانہ ہے کہ شریعت، طریقت، اخلاق، کردار، خدمت خلق، اگر آپ کو سب چیزیں ایک جگہ دیکھنی ہو تو آپ ماہرہ مطہرہ تشریف لائیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف 100 سال 150 سال پرانی کتابیں دکھا کر آپ کے دل کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کی جائے گی، بلکہ کتابوں میں پڑھایا جائے گا اور البرکات کی طرف انگلی اٹھا کر دکھایا جائے گا۔ یہ دیکھو خدمت خلق ہوتی ہے۔ ماہرہ پبلک اسکول آپ کے سامنے ہے، جامعہ احسن البرکات آپ کے سامنے ہے، اور ایک طویل فہرست میرے پاس ہے جن کے علاج ہوتے ہیں، جن کے گھر کی کفالت ہوتی ہے، جن کے بچے فری میں اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن کی نوکریاں لگوائی جاتی ہیں، جن کے ساتھ اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو کتابوں میں پڑھاتے بھی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی تاریخ بڑی مضبوط ہے، مگر ماہرہ اور خانواد برکات کا حال بہت مضبوط ہے، تاریخ بھی مضبوط ہے اور حال بھی مضبوط ہے۔ اگر تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ خانقاہ میں آنے والا کبھی دل شکستہ لے کر واپس نہیں جاتا تھا، تو آج آ کر دیکھو ٹوٹا ہوا دل لے کر آؤ گے، جڑا ہوا دل لے کر جاؤ۔ اگر تاریخ میں یہ لکھا ملے گا کہ میاں صاحب قبلہ بادشاہوں سے نذرانہ نہیں لیتے تھے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ تاریخ ختم ہو گئی۔ آپ تشریف لائیے۔ ایک علی گڑھ کے بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں وکی بھائی، تو انہوں نے ایک بار کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ ہائی کمان آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میاں نے فرمایا کہ وکی یہ بھی تو پوچھو کہ ہم اس سے ملنا چاہتے کہ نہیں، سوچ رہے ہیں آپ؟ کہ نہیں حضور وہ الیکشن ہے، سب جگہ جا رہی ہیں تو آپ کے پاس بھی آئیں گے، ووٹ مانگنے آ رہی ہوں تو حق ہے ان کا ووٹ مانگنے کا۔ فرمایا وہ مجھ سے ووٹ مانگیں گی، میں ان سے بابری مسجد کا حساب مانگوں گا۔ یہ بے باک اور یہ بے لوث اور بے خوف گفتار کس کی ہے؟ یہ اسی کی ہو سکتی ہے کہ جو جانشین ہے صاحب عرص قاسمی کا، جو جانشین ہے میاں صاحب قبلہ کا، جو جانشین ہے سیدنا شاہ حمزہ اور اچھے میاں کا، جو جانشین ہے صاحب البرکات۔ سوچیں، کسی کو کوئی ہو بادشاہ، کوئی ہو سرمایہ دار، کوئی ہو بڑا آدمی، تو اس سے اس لیے نہیں ملاقات کرتے کہ یہ بڑا آدمی، یہ کتابوں میں لکھا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سادگی آپ نے میاں صاحب کی اور بزرگوں کی پڑھی ہوگی، سادگی ملاحظہ فرما لیجیے۔ آپ نے خوش گفتاری سنی ہوگی، آ کر ملاحظہ فرما لیجیے۔ خدمت خلق کو دیکھنا ہو، علم کو دیکھنا ہو، شریعت کی پابندی دیکھنی ہو، مسلک پر تسلق دیکھنا ہو، مذہب پر استقامت دیکھنی ہو، اور اپنے دلوں کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں کیسے رکھا جاتا ہے یہ دیکھنا ہو، تو آپ ماہرہ مطہرہ تشریف لائیے۔ آپ کو اور ہمیں
اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسے پیروں سے وابستہ فرما دیا ہے. پیر تو دنیا کے سبھی اچھے ہیں. یہی ماریرا شریف کی تعلیم ہے, یہی یہاں کا پیغام ہے کہ سارے پیر اچھے ہیں, سارے سلسلے اچھے ہیں, سب بہت اچھے لوگ ہیں, اللہ کے مقرب بندے ہیں, لیکن جو اپنا پیر ہوتا ہے وہ پھر اپنا ہی ہوتا ہے. اور میں تو بہت آسان مثال دیتا ہوں کہ بھئی اگر تم اپنے پیر سے اچھا کسی کو سمجھ رہے تھے بھائی تو وہاں کیوں نہیں گئے؟ وہیں مرید ہونا تھا. مرید یہاں ہو گئے اور تعجب سے دیکھ رہے ہو کسی اور کو کہ صاحب ان کے تو بھئی آذربائیجان تک سلسلہ پھیلا ہوا ہے, تاشقند میں بھی ان کے مرید ہیں اور خانقاہ بنی ہوئی ہے, اور مصر میں اور سیریا میں اور لبنان میں ان کے جھنڈے چل رہے, تو پھر وہیں مرید ہونا تھا. تو پھر مرید کیوں ہوئے ہیں؟ اور اگر مرید ہو گئے ہو محبوب الہی حضرت سلطان المشائخ مولانا نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پالکی میں کہیں جا رہے تھے, ان کے مریدین ان کو لے کر جا رہے تھے. جب بازار سے گزری تو ایک شخص آیا دوڑ کر, اس نے بھی کندھا لگایا, عقیدت سے محبت کے ساتھ کندھا لگایا. آپ اس سے خوش ہوئے, اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کو کمال حاصل ہو گیا, دل کی دنیا بدل گئی. جب دل کی دنیا بدلی تو وہ مست ہو گیا اور کہنے لگا دیکھو میرے پیر کی شان, آج مجھے کیا عطا کر دیا. تو لوگ بہت ناراض ہو, کہنے لگے کتنے ناشکرے ہو تو, احسان فراموش. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ابھی محبوب الہی کی پالکی پہ تم نے کاندھا لگایا اور ان کی توجہ سے تمہاری دنیا بدلی ہے. محبوب الہی نے فرمایا کہ اس سے یہ نہ کہو, اس کو ایسے نہ ڈانٹو, اس کو جو کچھ ملا ہے اس کے پیر کے صدقے ملا ہے. حضور اچھے میاں تو یہ بھی فرماتے تھے کہ بھائی تمہارا پیر اگر کچھ نہیں ہے تو اس کا پیر کچھ ہوگا, اور اگر وہ بھی کچھ نہیں ہے تو اس کا پیر کچھ ہوگا. تنبیہ المخلوق اسٹال پہ رکھی ہوئی ہے, جا کر پڑھیے اس کو. اور اگر اس کا پیر کچھ نہیں تو اس کا پیر کچھ ہوگا. اب تم اپنے پیر کو دیکھو, اور میں گنواتا ہوں آپ کو, دیکھو اپنے پیر کو, یہ بہت کچھ ہے, یہ وہ پیر نہیں ہے کہ یہ کچھ نہ ہو تو اس کا پیر کچھ ہو. یہ بات کہہ کون رہا؟ شمس ماریرا کہہ رہا ہے یہ بات کہ اگر تمہارا پیر کچھ نہیں تو اس کا پیر تو کچھ ہوگا. تو جو یہ کہہ رہا ہے بات وہ معلوم ہے کون ہے؟ وہ غوث اعظم کا نائب مطلق ہے, نائب مطلق ہے بلا تشبیہ و تمثیل. جس طرح غوث اعظم کی کرامت کی حد و حساب نہیں ہے, ایسے ہی شمس ماریرا کی بھی کرامتوں کا حد و حساب نہیں. اپنے پیر کو دیکھو, ان کے پیر کو دیکھو اور ان کے پیر کو دیکھو. اور جب یہ سلسلہ یہاں سے لے کر رفیق ملت حضور امین ملت سے لے کر جب مولا علی مشکل کشا تک پہنچے گا تو راستے میں جتنے افراد آ رہے ہیں یہ بخاری اور مسلم کی اسناد سے زیادہ معتبر. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, کیونکہ راویان حدیث پر تو بڑا جرے ہو گئی. کسی کا حافظہ نہیں تھا صحیح, کسی نے جھوٹ بول دیا تھا, کسی نے دھوکہ دے دیا تھا, کسی نے کچھ. لیکن یہ جو سلسلۃ الذہب ہے اس میں ہر راوی, یہ جو ہاتھ آپ کی طرف بڑھا کر آپ کو کلمہ پڑھاتے ہیں نا, یہ ایک روایت ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مولا علی نے سنا تھا اور ان کے بعد امام حسین نے سنا. اسی طرح سلسلہ بسلسلہ چلتے چلتے ماریرا تک آئی یہ روایت. اور آج امیر ملت کے پاس اور رفیق ملت کے پاس جب آپ کو پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ, توبہ کراتے ہیں, تو یہ سند متصل ہے اور کوئی راوی ایسا نہیں ہے جو ولایت سے کم مرتبے کا ہو. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ماریرا تو عجیب و غریب نظارے دکھاتا ہے بھائی. ماریرا میں کبھی شیخ گدی کو زینت بخشتا ہے اور کبھی گدی شیخ کو زینت بخش دیتی ہے, مگر گدی سے شیخ کا اتصال رائگاں نہیں جاتا. میاں صاحب قبلہ نے جب اپنی گدی پہ حضور مہدی میاں کو بٹھانا تو لوگوں نے کہا کہ کس کو بٹھال دیا؟ اچھا کس کو بٹھال دیا؟ اعتراض کرنے والوں نے دیکھا کہ میاں صاحب ماریرا کی نہر پر بیٹھے ہوئے کچھ دھو رہے ہیں. تو حضور کیا دھو رہے ہیں؟ فرمایا مہندی کو دھو رہا ہوں. آپ غور کرتے چلے جائیں, جس کا فیصلہ سرکار بغداد نے کر دیا کہ گدی پہ بیٹھے گا تو پھر اس کو ہلکے میں نہ لینا, کمزور نہ سمجھنا. اور گدی والے تو گدی والے ہوتے ہیں. شہزادگان کو آپ دیکھیں, حضور فضل ملت کو کون نہیں جانتا؟ لوگوں نے تو جو کہنا تھا سو کہہ لیا, مگر جاننے والے تو یہ جانتے کہ خدمت خلق خانوادہ برکاتیہ میں
بغیر فضل ملت کے تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی خدمت خلق. ایسی خدمت خلق کر کے گئے اس دنیا سے. نظیر نہیں ملے گی آپ کو, کوئی مثال نہیں ملے گی ان کی خدمت خلق, ایسی خدمت خلق. تو بھائی ماہرہ شریف کی یہ تعلیم ہے کہ پیر تو سبھی اچھے ہیں, لیکن جو اپنا پیر ہوتا ہے, اور مگر مریدوں کے بارے میں بھی تعلیم ہے. مریدوں کے بارے میں تعلیم یہ ہے کہ مرید وہی ہوتا ہے جس کا تعلق قلبی باقی ہے, جس کا رشتہ پیر سے جڑا ہوا ہے. مرید ہاتھ میں ہاتھ دینے والا نہیں ہوتا, بلکہ مرید وہ ہوتا ہے جو دل سے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. جینا پیر و مرشد کے ساتھ ہو, اٹھنا بیٹھنا پیر و مرشد کے ساتھ ہو, سونا جاگنا پیر و مرشد کے ساتھ ہو, اور جب یہ سب ساتھ میں چلتا ہے تو پھر اسی شخص کو مرید ہونے کا حق حاصل ہے, وہی مرید ہوتا ہے. اور اب وہ باتیں اتنی طویل ہو گئی, میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا وہ مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے کہ میں اس کا ترجمہ کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, قل اے محبوب آپ فرما دیں, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو, میری اطاعت کرو, میری پیروی کرو, میری سنتوں پر عمل کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. آخر میں اتنا عرض کرتا چلوں کہ آج کل یہ ڈائیلاگ بہت عام ہو گیا ہے کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. اللہ اور رب کے بندے کے بیچ میں کون آ گیا ایجنٹ؟ لوگ گستاخی کرتے ہیں شان رسالت میں کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں کون آ گیا. سنو, اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے, مخلوق کا اور خالق کا جو تعلق ہے, ایک تعلق تو یہ ہے کہ وہ خالق ہے, مخلوق. جیسے وہ اس کھجور کے پیڑ کا بھی خالق ہے, آم کے پیڑ کا بھی خالق, تمام دنیا کا خالق. تو یہ تعلق, اس تعلق کی یہاں بات نہیں ہو رہی ہے. ان کنتم تحبون اللہ, یہاں وہ تعلق مراد ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے, جو عرفان کی دولت دیتا ہے, جو حقیقت سے پردے اٹھا دیا کرتا ہے, جو معرفت کے راستوں پر آگے پہنچا دیا کرتا ہے. اور یہ تعلق بغیر اطاعت رسول کے ممکن نہیں ہے. جب تک رسول کی اطاعت نہ ہو, اور اطاعت سے اس دھوکے میں نہ آ جانا کہ نمازیں پڑھنا اطاعت ہے, روزے رکھنا اطاعت ہے, حج کرنا اطاعت ہے. سب سے پہلی اطاعت رسول کی یہ ہے کہ امتی اپنا عقیدہ درست رکھے. سب سے پہلی اطاعت حضور کی یہ ہے, عقیدہ درست ہو, اس کے بعد اعمال اچھے ہو, فرائض و واجبات ہو, جب مکمل تو اسی میں خدمت خلق بھی ہے. یہ سب ہوگا تو یحببکم اللہ, اللہ محبت کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. حضور نے حکم دیا کہ ابھی 10 منٹ اور بولو. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, باہر میلہ لگا, میلے کی طرف سے آیا ہوں, گاڑی دور کھڑی ہو گئی. وہ یہ کھلونا یہ تھا کہ اس میں چابی بھرو, تو جب تک چابی بھری رہے گی وہ چلتا رہے گا. تو اب بھائی چابی دوبارہ بھرتی ہے, اور فرمایا 10 منٹ کی چابی بھری ہے. تو جتنی چابی بھرتے رہیں گے, یہ تو میں تو بندہ بے دام ہوں, بندہ خانہ زاد ہوں. تو ماریرہ کی بات کرتے ہیں. ماریرہ مطہرہ میں صاحب عرس قاسمی کا مقام, ماریرہ کے بزرگوں میں صاحب عرس قاسمی کا اور ان کے صاحبزادے کا, سید العلماء کا, تاج العلماء کا مقام. آپ سوچیں, ہندوستان کی بگڑتی ہوئی سیاسی حالت ہو, ہندوستان کے بگڑتے ہوئے عقیدے کے معاملات ہوں, ہندوستان کے بگڑتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی والے معاملات ہوں, ہر معاملے میں اگر امت مسلمہ کی قیادت کرنے کا صف اول میں اگر کسی نے حوصلہ دکھایا ہے تو ہمارے رشتے کے بزرگ. آپ تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہر سال اہل سنت کی آواز آپ کے سامنے آ جاتا ہے. ذرا دیکھو 1954 کا اہل سنت کی آواز اٹھا کر دیکھو, کس طرح کے مضامین اس میں لکھے ہوئے, جب سے لے کر آج تک نکالا جا رہا ہے. کیوں نکالا گیا تھا, کیسی صورتحال بنی تھی, بمبئی کی سرزمین پر کیا ہوا تھا. آج بہت بڑا جلوس لوگ بمبئی میں نکال رہے ہیں, قیادتیں کر رہے ہیں, لیکن احسان کس کا ہے. بمبئی کے اندر اگر عید میلاد النبی کو یہ رونق ملی ہے تو ماریرہ کے صدقے میں ملی. احسان ہے بزرگوں کا ماریرہ شریف کہ آج
سنیوں میں ایک بہار پھیلی ہوئی ہے، اور یہاں کے مریدین اور خلفاء اور تمام خدام نے آپ کے نعرے پر لبیک کہا اور آپ کے ساتھ رہے، ہر دور میں رہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ایک صاحب تھے، نوکری پیشہ تھے، سرکاری نوکری کرتے تھے اس زمانے میں، تو تاڑی جانتے، تاڑی تو آج کل ختم ہو گئی، اب کتابوں میں رہ گئی ہے، ہو سکتا کہیں ہو بھی، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ تو تاڑی کا معاملہ تھا، مگر اب وہ یہ ہوا کہ بھئی اب تو مرید ہو گئے، اور شمس ماریرہ کے ہاتھ پر آپ سوچئے جب مرید ہوئے تو یہ قسم کھائی کہ آج کے بعد شراب نوشی نہیں کریں گے، نشہ نہیں کریں گے، یہ قسم کھا لی۔ اب ماریرہ شریف آنا ہو، سفر میں تھے، راستے میں ایک جگہ رکے، وہاں دوست احباب مل گئے، اب انہوں نے تاڑی کا دور شروع کر دیا۔ روکا نہیں بھائی، میں تو تاڑی نہیں پی سکتا، میں تو اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر قسم کھا کر آیا کہ تاڑی نہیں پیوں گا۔ لوگوں نے کہا دیکھو، دوستوں کا دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے، اور قسم کا کفارہ آسان ہے، تو جو قسم کھائی تھی اس کا کفارہ ادا کر دینا۔ تو ان کا لاؤ بھائی، مجبور ہو گئے، 2-4 گھونٹ پی لیے، 2-4 گھونٹ پی لیے، بات ختم ہو گئی۔ 2-4-5 دن کے بعد ماریرہ شریف حاضر ہوئے، تو ماریرہ شریف آئے، تو ماریرہ شریف میں وہی مولوی صاحب تھے جس کا میں نے عرض کیا 275 سال پہلے شمس ماریرہ نے ایک مولوی پال لیا تھا۔ فرمایا مولوی صاحب ذرا ایک کتاب اٹھائیے، کتاب اٹھائی، فرمایا کہ مولوی صاحب ذرا کتاب پڑھ کے سنائیے۔ تو کتاب میں لکھا تھا کہ ہر نشے والی چیز حرام ہے، یہ جو کھول کے دی شمس ماریرہ نے کہ یہاں سے پڑھو، لکھا تھا ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ اور جب یہ بس اتنا ہی پڑھوایا اور کتاب بند کرائی، اور فرمایا کہ وہ جو پیڑ دیکھ رہے ہو اس پیڑ کا بھی پینا حرام ہے، وہ تھا تاڑی کا پیڑ۔ یہ سمجھ گئے کہ میرے ہی لیے ارشاد فرمایا گیا ہے، قدموں پہ گرے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طرح پیر جو ہے وہ مریدوں کی ہدایت کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو ماریرہ شریف میں علم کی، شریعت کی، عقیدے کی، سماجی، سیاسی، تعلیمی قیادت ہر دور میں رہی ہے، اور ایسی قیادت آپ سوچیں کہ ایسا عمل شریعت پر اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حضوری، جس کو مرتبہ احسان کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا رب کو دیکھ رہے ہو، کأنک تراہ۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھو فإنہ یراک، یہ حضوری کی کیفیت ہے۔ اسی سفید گنبد میں آرام کروا فرمانے والے حضور شمس ماریرہ کے بھائی، جو آپ کے بعد کچھ دنوں مسند سجادگی پر جلوہ افروز رہے، حضرت صاحب سے پہلے آپ کی تشہد کی انگلی پر کپڑا لپٹا رہتا تھا، ہاتھ پہ کپڑا لپٹا رہتا تھا۔ پوچھا گیا کہ حضور کیا ہے، سوال کیا کیا ہے، بہت اصرار کیا تو آپ نے کہا، کھول کر دکھایا تو ناخون پر کلمہ جلالت لکھا ہوا تھا، اور یہ کسی قلم سے نہیں لکھا تھا، یہ ناخون پر ابھر آیا تھا۔ فرمایا کہ عبادت کا مزہ تو جب ہے کہ جس کے سامنے سر جھکا رہے ہو اس کی حضوری میں داخل ہو جاؤ۔ یہ عالم تھا۔ آپ کے صاحبزادے، پیار سے ان کو آپا جی کہا جاتا تھا، آپا جی تھے صاحبزادے، پیار سے کہتے تھے آپا جی۔ آپا جی بہت شمس ماریرہ، اب ان کا نام تھا چونکہ غلام محی الدین، اب چونکہ محی الدین نام تھا، بھائی اس نام کا اتنا ادب تھا، اتنا پاس تھا، اتنا لحاظ تھا کہ شمس ماریرہ ان کو منع نہیں کرتے تھے کسی کام کے، کہ اس کا نام تو محی الدین غوث پاک کا نام ہے، تو ان کو ہر چیز کی آزادی تھی۔ تو بہت بے تکلف بھی تھے شمس ماریرہ سے بھی، اور اپنے والد سے اور سب سے۔ ایک مرتبہ شمس ماریرہ اپنے مخصوص حجرے میں تھے اور دروازہ بند تھا، آپا جی آ گئے، آپا جی نے کہا مجھے اندر جانا ہے۔ خادم نے کہا کہ ابھی نہ جائیے اندر، مگر چونکہ آپ تو بے تکلف تھے، اندر پہنچے اور دیکھا اندر کے 2 بزرگ بیٹھے ہوئے، اور آپ اندر گئے اور آپ شمس ماریرہ کے کندھے پہ چڑھ گئے۔ وہ بزرگ اٹھے، انہوں نے ان کے آپا جی کے سر پہ ہاتھ رکھا، آپا جی صاحبزادے ہیں، آپا جی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور رخصت ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ کون تھے تم، یہ 2 بزرگ کون ہیں؟ شمس ماریرہ نے فرمایا کہ یہ حضور سیدنا غوث اعظم ہے اور حضرت جلال ہیں، یہ یہاں سے گزر رہے تھے تو میرا کوئی خیریت پوچھنے کے لیے آئے، مجھے نوازنے کے لیے تشریف لے آئے۔ یہ عالم ہے اس خانقاہ کا اور یہاں کے بزرگوں کا۔ لوگ
اپنے گھروں سے بغداد معلیٰ جا کر حاضری میں شریک ہوتے ہیں. غوث اعظم شمس ماریرہ کو ان کے گھر میں زیارت کرا دیا کرتے ہیں. شمس ماریرہ بغداد شریف نہیں گئے؟ ارے بغداد والا جب ان کے گھر میں موجود ہو، جس وقت میں غوث پاک یہاں موجود ہے، بغداد کیا کرنے جائیں گے؟ بغداد والا تو حجرے میں موجود ہے. تو یہ اس طرح کے حالات اس خانقاہ کے ہیں، اور خوب لکھا گیا ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، بیان بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر ان ساری باتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو. رسول اللہ نے فرمایا میری یہ سارے مرتبے ملے ہیں اللہ کی محبت کے سبب، اور اللہ کی محبت اطاعت رسول کے سبب ہے. اسی سبب سے اللہ کی قربت ہے، اللہ کی محبت ہے. اللہ محبت نہ کرے تو کوئی مردہ ٹھوکر سے زندہ نہیں ہوتا. اللہ محبت نہ کرے تو کوئی کھارا میٹھا نہیں ہوتا. اللہ محبت نہ فرمائے تو کوئی بیمار اچھا نہیں ہوتا. اللہ محبت نہ فرمائے تو خرق عادت نہیں ہوتی، کوئی دیوار نہ ٹوٹتی ہے نہ بنتی ہے. یہ سارا کام اللہ کی محبت کے سبب چل رہا ہے، اور محبت صرف اطاعت رسول سے حاصل ہوتی ہے. آپ سوچئے کہ کیسی اطاعت و پیروی رہی ہوگی ان بزرگوں کی، کس طرح رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا ان بزرگوں نے، کہ مقام اس مقام پر پہنچے کہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اور یہ برسات ہو گئی اور بیمار اچھے ہو گئے تو سب رہتا ہی ہے. اب آپ میں سے کچھ لوگ مرید ہونے بھی آئے ہوں گے، مرید ہونے آئے ہو. اب ایک صاحب اور مرید ہونے، آخری قصہ ہے. ایک صاحب مرید ہونے، ہوا کیا کہ حیدرآباد میں شمس ماریرہ کا ایک مرید نوکری کرتا، وہ اپنے بھتیجے کو بھی اپنے ساتھ حیدرآباد لے گیا، اور یہ کہا کہ بیٹا تم مرید نہیں ہو، تم حضور شمس ماریرہ سے مرید ہو جاؤ. انہوں نے کہا ہاں ہو جائیں گے، دیکھا جائے گا. مانے نہیں، مزاج الگ تھا. اب یہ ہوا کچھ دنوں کے بعد کہ بھائی اپنے یو پی میں رہتے تھے، یہاں پر تو جا رہے گھر، تم بھی چلو گے ساتھ میں؟ تو بھتیجے نے کہا ہم بھی چلیں گے ساتھ. اب بھتیجے نے یہ سوچا کہ اتنا نواز رہے چچا، تو لاؤ چچا کے پیر سے مرید ہی ہو جاؤں. اب مرید کہا کہ چچا میں بھی مرید ہو جاؤں گا. فرمایا ٹھیک ہے چلو، تو پہلے گھر جانے سے پہلے ماریرہ چلتے، وہاں تمہیں مرید کرائیں گے اور پھر گھر پہ چلیں گے. ٹھیک، یہ طے ہو گیا. جس دن یہ طے ہوا اسی دن ایک جگہ ٹھہرے، سواریاں رکی، ابھی بیٹھے، کھانا کھولا ہی تھا، تھوڑا سستائے ہی تھے، کپڑا بچھا کے زمین پر بیٹھے، دیکھا کہ ایک ببر شیر جاڑیوں میں سے نکلا چلا رہا ہے. اس پہ وہ روایت کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو دم نکل گیا شیر کو سامنے دیکھ کر. اور میں نے، وہ بھتیجا کہہ رہا کہ میں نے یہ سوچا کہ بلا وجہ مرید ہونے کا ارادہ کر لیا تھا. نہ مرید ہونے کا ارادہ ہوتا، نہ ماریرہ کے راستے میں ہوتے، نہ یہ شیر آتا، نہ جان کے لالے پڑتے، سیدھے گھر چلے جاتے اپنے. بس اتنا سوچنا تھا کہ ایک مٹی کا لوٹا پانی سے بھرا ہوا ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور شیر کے سر پہ لگا، اور اتنی زور سے لگا کہ شیر بلبلاتا اور چیختا ہوا جھاڑی میں بھاگ گیا. اب یہ واقعہ ہو گیا. اب وہ شخص آ گیا ہمارے، مگر یہ رہا کہ یہ لوٹا آیا کہاں سے، یہ کس کا لوٹا تھا؟ ماریرہ آئے، مرید ہو گئے، شمس ماریرہ کو وضو کرانے لگے. وضو کرانے کے لیے آئے، مٹی کا لوٹا پیش کیا، آپ نے لوٹا اٹھا کر پھر پھینکا ہوا میں، اور وہ لوٹا نظروں سے غائب ہو گیا. اب انہیں سمجھ میں آیا کہ آج کسی اور مرید کی مدد ہو گئی. تو یہ لوٹا شمس ماریرہ نے پھینکا ہوگا. ابھی مرید نہیں ہوا تھا، ارادہ کیا تھا دل میں مرید ہونے کا، تو یہ عالم ہوا کہ شمس ماریرہ نے آئی ہوئی ٹال دی. اگر لوٹا شیر کے نہ لگتا تو شیر تو ان کے کھانا کھانے سے پہلے شیر کھانا کھا لیتا. آپ کو معلوم ہے شیر کا قصہ کیا ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور اچانک شیر آ جائے تو نماز جاری رکھیں یا توڑ کے بھاگ جائے؟ مفتی صاحب نے، یہ مفتی حنیف صاحب نہیں تھے وہ والے مفتی، یہ کوئی دوسرے مفتی تھے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ بیٹا اگر وضو باقی رہے تو نماز پڑھتے رہنا، اور اگر ٹوٹ جائے تو بھاگ جانا. یہ معاملہ ہوتا ہے شیر کا. مگر وہ شیر شمس ماریرہ کے وضو کے لوٹے کی تاب نہ لا سکا، شمس ماریرہ کے سلسلے کی تاب کیا لا سکے گا؟ اسی لیے اس چوکھٹ پر سگے دربار بن کر رہنے میں عافیت ہے. آپ سوچیں، فاضل بریلوی نے کہا میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، وہ ڈورا آیا کہاں سے تھا؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے.
کوئی مار نہیں سکتا اس کتے کو کہ جس کی گردن میں بغداد مولا کا ڈورا پڑا ہو. مگر پوچھو فاضل بریلوی سے، حضور یہ ڈورا آیا کہاں سے لائے تھے یہ ڈورا؟ کیا گنج مراد آباد شریف سے لائے تھے؟ وہاں بھی گئے تھے ڈورا لینے مگر ملا نہیں. کیا وہاں سے ڈورا لائے کہ نہیں؟ کس سے کہاں سے لائے؟ شیخ بھی کون؟ حضرت آل رسول. کہاں سے ملا ڈورا؟ حضرت صاحب قبلہ کے دست حق پرست. وہ ڈورا گردن میں پڑا ہوا ہے تو اس سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. در کون سا ہے، سگ کون سا ہے؟ اتنی دور کی نسبتوں کا بھی فائدہ یہ ہے کہ مارے نہیں جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. مارے تو نہیں جاتے مگر فاضل بریلوی نے یہ بھی بتایا ہے کہ نہ تو ہم مارے جاتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کی طرف اگر آنکھیں گھما کر دیکھو گے تو ہم آنکھیں گھمانے بھی نہیں دیں گے. تو بحرہ شریف کے خلفاء نے کیا کیا ہے؟ سیف اللہ المسلول نے اہل سنت والجماعت پر وہ عظیم احسان کیا. عقیدہ شفاعت کا انکار کیا گیا، شفاعت پہ کتاب لکھی. رسول کی حیات کو انکار کیا گیا، اس پر کتاب لکھی. عقیدے کے فلسفے اور منطق کی بنیاد پر کتاب التوحید میں جب عقیدہ رسالت کو چیلنج کیا گیا، المعتقد لکھی، سیف الجبار لکھی، بوارق لکھی. کیا کیا نہیں لکھا؟ فاضل بریلوی نے لکھا. تمام خلفاء، مریدین، مشائخین سب یہی کام کر رہے ہیں، اہل سنت کی حفاظت. کیا کہا کہ سگے در قہر سے گھورے، سگے در قہر سے گھورے، حملہ نہ کرے، گردن نہ پکڑے، ہاتھ نہ چلائے، گھورے. گھورنا کسے کہتے ہیں؟ ایسے کر کے دیکھیں. سگے در قہر سے گھورے تو بکھرتا ہے ابھی، بند بندے بدن اور روبے دنیا تیرا. اے دنیا کی لومڑی کس کے سامنے آ گئی؟ ان کے در کے کتے کے سامنے. ابھی اور گھور کے دیکھا تو بند کھل جائے گا. ہاتھ الگ پڑا ہوگا، پیر الگ پڑے ہوں گے، سر الگ پڑا ہوگا، کتابیں الگ پڑی ہوں گی، فتوے الگ پڑے ہوں گے، تحریک الگ پڑی ہوگی. سوچے تو یہی ہوتا ہے بزرگوں سے ماہرہ کے اختاب اور مشائخین سے نسبت. دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. اور میرے لیے تو، اور یہ میں آپ لوگوں کو بھی مشورہ دے رہا ہوں کہ بس سگے بارگاہ بننے میں ہی بلائیے. اپنے اوپر اتنی ذمہ داری لے کیوں رہے ہو؟ ذمہ داری ان کی رکھو. مزدور کی ذمہ داری کچھ نہیں ہوتی. مزدور کی ذمہ داری اتنی ہوتی ہے، یہ اینٹیں وہاں پہنچا دو، چیز آپ پہنچا دی. وہ ریتا وہاں سے اٹھا لاؤ، جی صاحب لے آئے. جھاڑو لگا دو، لگا دی. باقی ساری ذمہ داری مالک کی ہوتی ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، اپنا سب کچھ نشاور کر دیا ہے. تو بس اب نظر اس پر رہنی چاہیے کہ امین ملت نے کیا فرمایا ہے، رفیق ملت نے کیا عقیدہ دیا ہے، کیا اصلاح فرمائی ہے. جو فرما دے اس کو حرز جا بنا لو. وہ عقیدے کی بات ہو، عقیدہ درست کر لو. عمل کی بات ہو، عمل درست کر لو. ذہن و فکر کی بات ہو، ذہن و فکر درست کر لو. تعلیم کی بات ہو، تعلیم درست کر لو. اخلاق کی بات ہو، اخلاق درست کر لو. بہت زیادہ پڑھنے لکھنے سے کوئی بہت عظیم نہیں ہو جاتا، اس تعلیم پر عمل کر کے لوگ عظیم ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو تعلیمات ہم حاصل کرتے ہیں اس بارگاہ سے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مشائخین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بزرگوں کے اس آستانے پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضور صاحب سجادہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اس پورے خانوادے کو اللہ تبارک و تعالی شاد و آباد رکھے. اور ہم ان کے پاس اسی طرح آتے